ایک جوان کو اللہ کے رسول نے دیکھا فجر پڑھ کر کے مسجد میں ہے، ظہر پڑھ کر کے مسجد میں ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہی نہیں، کھانا بھی اس کا باہر سے آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پھر مسجد سے باہر نکل نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کھاتا کماتا نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کا بھائی اس کی طرف سے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، وہی اس کا کفیل ہے، وہی اس کو کما کر کے کھلا رہا ہے، یہ اللہ اللہ مسجد میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسجد میں 24 گھنٹہ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کما رہا ہے، جو درجہ اس کا ہے اس کے برابر اس کا درجہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ اللہ کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے اس کا درجہ گھٹ گیا، اور وہ کھا رہا ہے، کما رہا ہے، اس کے لیے کما رہا ہے، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے گھر والوں کو کما کر کے کھلائے، اس کا حق ادا کرے، وہ دونوں طرف سے ثواب اٹھا رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا درجہ بڑا ہے جو کما رہا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہے اس کے برابر نہیں۔ رات میں آپ کے یہ موبائل ہے، موبائل میں ٹارچ ہوگی، ٹارچ زمین پر مار کر کے آپ دیکھیے گا کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ موبائل میں ٹارچ ہے، ماریے گا دیوار پر، دیکھیے گا رات میں اٹھ کر کے تو دیوار پر کوئی چیز حرکت میں نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ چوٹی سوتی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جوانوں کو سمجھایا اس چوٹی کو پتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اس کے بدلے ابھی کمانا ہے، اس چوٹی کو پتا ہے کہ ٹھنڈی کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے کمانا ہے۔ رات دن چوٹی نے ایک کیا، اپنی جان بھی بچایا، اپنے جہان کو بھی بچایا۔ جوانوں سے کہا کہ تم اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، خاندان کو بچانا چاہتے ہو، تو چوٹی سے نصیحت پکڑو، رات دن ایک کر کے حلال کماؤ، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا خاندان بھی بچ جائے گا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دارو پیتا نہیں ہے لیکن پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوا کھیلتا نہیں ہے لیکن جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، زنا کرتا نہیں ہے لیکن زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کے سمجھایا بیٹا غلط آدمی کے ساتھ بیٹھو گے غلط بن جاؤ گے، خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گے خراب بن جاؤ گے، گنہگار کے ساتھ بیٹھو گے گنہگار بن جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور وہ گنہگار ہے اپنی جگہ، میں نیککار ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، جوش ہے ہوش نہیں ہے، سمجھانا ہوگا۔ تو باپ نے کہا بیٹا ڈگروا ہاٹ جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ جب بیٹا ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں ہے۔ بیٹے نے جب کھول کر کے دیکھا ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پیٹی سے نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب بیٹے نے پیٹی کو کھولا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے یہ خراب ہے اپنی جگہ، وہ صحیح ہے اپنی جگہ، ایک سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ یاد رکھو ایک خراب آدمی پورے خاندان کو سڑا دیتا ہے۔ ایک آدمی بولا میں اتنا بڑا پیکڑ ہوں، میں نے باپ دادا دونوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جب میں دن میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعظم کو باپ کا سالہ بناتا ہوں، اور جب میں رات میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعلیٰ کو دادا کا سالہ بناتا ہوں۔ میں نے ہر ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا لیکن دارو شراب اسلام میں حرام ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بغل میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ضحاک بن مزاحم، تابعی گزرے ہیں۔ منطق سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، نئے مسلمان رہو گے، دایاں بایاں پیتے رہنا۔ بڑا خوش ہوا، ایک وقت میں 2 کام، ایک پن 2 کاج۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کمر سے کوڑا نکالا کہ اگر دارو کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے 80 کوڑے ماروں گا۔ اب ہاتھ کھینچ لیا، اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، بیکار میں اسلام قبول کر لیا، اسلام چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے تلوار نکالا کہ اگر اسلام چھوڑو گے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اس نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا انا للہ کی جگہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو۔ کہا باپ دادا نے میری دارو کو چھڑانے کی کوشش کی، میں چھوڑ نہیں سکا،
अल्लाह का शुक्र है कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दारू की आदत छूट गई। वो कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, दारू छोड़ देते थे, और हम कलमा वाले के घर में पैदा होकर के दारू पी रहे हैं। इस्लाम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, मुसलमान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बच्चों ने हाथ उठाया है, वोटर लिस्ट में अभी किसी का नाम नहीं है। गिलासों में डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। झारखंड में आदिवासी की सरकार बन गई। हिंदू मुसलमान भाईचारा और मुसलमानों का मसलकी झगड़ा, इसको सामने रखिए। और ये पैगाम खूबसूरत सा आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है। इसके बाद माँ बहनों के हवाले से मैं 3 पैगाम दूंगा। मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मैं देख रहा हूं आपको, आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आप हमारा बराबर साथ दे रहे हैं। मैं आपको सीधे रांची साथ में लेकर के जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत। इस हिंदुस्तान में एक कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान हिंदुस्तान में इतने ज्यादा हैं जैसे आसमान पर सितारे। मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, किसी स्टेट में सरकार नहीं है, लेकिन आदिवासी की सरकार झारखंड में बन गई। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम के अंदर एक खूबी है, वो अपने बड़े की बात को मानती है। गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। और मुसलमान कौम क्या है? ये मनवाती है अपने बड़ों से, बड़ों की मानती नहीं है। मनवाने के नतीजे में इसकी कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में थोड़ी तादाद में होने के बावजूद भी उनकी सरकार बन गई। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, यह पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला से पंजाब तक दिखाइए सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ। आप दिखा नहीं सकते। यहां से लेकर पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक दिखाइए, भीख मांगती हुई नजर नहीं आएगी। और पैंट पहन करके, शर्ट पहन करके, जूता टाई लगा करके माइक में भीख मांगता हुआ आपको मुसलमान नजर आएगा। आप बोलेंगे शर्म नहीं आती है, टेम्पू पर भीख मांग रहे हो? तो बोलेगा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। दूसरी खूबी आप देखेंगे कि आप सरदार को छोटी दाढ़ी जरूर रहेगी, बड़ी दाढ़ी जरूर रहेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी जरूर रहेगी। यहां से लेकर के पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक चले जाइए, हर सरदार को दाढ़ी होगी, दाढ़ी नहीं छोड़ सकता। पगड़ी होगी, पगड़ी नहीं छोड़ सकता। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, अल्लाह ने जिल्लत से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। और मुसलमानों ने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में ला करके डाल दिया। अभी आप पूर्णिया चले जाइए, बगल में गुलाब बाग है, यहां पर एक कौम है, उसका नाम है मारवाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मारवाड़ी को तरक्की है। जानते हैं मारवाड़ी की 2 खूबी है, आप लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके, मारवाड़ी के। मारवाड़ी पहले मुट्ठी भर थे, अब वो फैल गए।
अररिया तक चले गए, इधर कटिहार तक चले गए, उधर किशनगंज तक चले गए, वो फैलते जा रहे हैं, हम सिमट रहे हैं। गौर कीजिएगा, इसको याद रहे कुछ रहे, इसको मगर याद करके ले जाइएगा। मारवाड़ी के अंदर दो खूबी है। मारवाड़ी क्या है, कैसा है, क्यों तरक्की है, उसको आपको अगर जानना है एक लाइन में आप जान लीजिएगा। कटिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां जाकर के वकील से पूछिए मारवाड़ी का मुकदमा कोर्ट में आता है, मारवाड़ी का झगड़ा कोर्ट में आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, वक्त भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। इसलिए तरक्की के आसमान को मारवाड़ी छू रहा है। और मुसलमान को देखना है कि कितना झगड़ा अदालत में मुसलमानों का है, तो सिर्फ एक जोड़ी एक्ट 2011 की रिपोर्ट है, कटिहार में पूर्णिया में 33 हजार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मारवाड़ी की दूसरी खूबी है, अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको सब लोग मिल करके संभालते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 100 मरतबा गिरता है 100 मरतबा उठाते हैं, 1000 मरतबा गिरता है 1000 मरतबा उठाते हैं, जिंदगी भर गिरता है जिंदगी भर संभालते हैं। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, शेर को, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने कहा बांटो, कैसे बांटते हो? चीता ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा लें। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। तो कहा कि सब हमारे लिए? कहा हुजूर आप तो राजा है, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह। किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, किस मदरसे से पढ़े हो? तो उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करके उसको अदालत नहीं घिसेटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, इनको जहर खिला करके मारना है कि नहीं? बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। औरतों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम 5 मिनट में मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको 2 पैसा दिया है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आपके टूटे फूटे घर को जन्नत बना देगा ये। बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। आपको अल्लाह ने अगर 2 पैसा दिया है तो बीवी से नौकरी मत कराइएगा। पैसा नहीं है तो चलेगा, पैसा नहीं है, गरीबी है, माजूर आदमी है, बीवी कमा रही है, चलेगा, लेकिन पैसा दिया है,
خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بیوی سے نوکری مت کرائیے. کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب آپ بیوی سے نوکری کرائیں گے, بیوی آپ کی گھر سے باہر نکل گئی, آپ مرد ہیں, مردانہ کام کے لیے گھر سے باہر نکلے, گھر میں کون رہا؟ صرف بچہ رہا. ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے لاوارث ہو گئے, بچے یتیم ہو گئے, جنت جیسا گھر جہنم بن گیا. یہ ستم صرف اس لیے ہوا ہے آپ نے کمانے کے لیے آپ کو خود نکلنا تھا, بیوی کو بھی گھر سے باہر نکال دیا, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اور جانتے ایک بات یاد رکھیے, بہت بڑا نقصان ہے. بیوی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو باہر کو بھی سنبھال کر کے آتی ہے, اور جب گھر میں آتی ہے تو گھر کو بھی سنبھالتی ہے. وہ گھر کے باہر بھی نوکرانی ہے, گھر کے اندر بھی نوکرانی ہے. اگر وہ گھر سے باہر نہ جائے, گھر کے اندر رہے, باپ اس کی طرف سے کما رہا ہے, بیٹا اس کی طرف سے کما رہا ہے, شوہر اس کی طرف سے کما رہا ہے, بھائی اس کی طرف سے کما رہا ہے, وہ رانی بن کر کے اپنے گھر میں رہا کرتی ہے. ابھی امریکہ میں 235% اسلام پھیلا, اس میں دیکھا گیا کہ مرد کم مسلمان ہوئے, عورت زیادہ مسلمان ہوئی. عورت مسلمان ہو رہی ہے امریکہ میں, 235% اسلام پھیلا. عورتوں کا انٹرویو لیا کہ کس بات کی خوبی کو دیکھ کر کے, اسلام کی کون سی خوبی کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئی. اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو کمانے کے لیے بازار جانا پڑتا تھا, وہاں سے ٹوٹ کر کے اور تھک ہار کر کے گھر کو سنبھالنا پڑتا تھا, نہ گھر میں چین نہ گھر سے باہر چین. مسلمان عورت کو دیکھا تو گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. مسلمان عورت کو دیکھ کر کے, اس کے گھر کے سکون کو دیکھ کر کے عیسائی عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی. شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھیں؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کیا. اس کا کیا نام ہوگا؟ وندے بھارت, شتابدی, ہاوڑا میل, راجدھانی. جسم پہ لباس کی کمی عجیب لگتی ہے, مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے عورتوں پر کرم کریں گے, ستم نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. نہیں آئیں گے اس کا. آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے سنا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں, بخاری کی حدیث ہے, آپ اپنے ماں باپ کی ایک بار خدمت کیجئے. میری زبان نہیں ہے, نبی کی زبان ہے, بخاری کی حدیث کے حوالے سے ہے. ایک بار آپ خدمت کیجئے اپنے ماں باپ کی, اللہ آپ کو 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا. عمر بڑھا دے گا, روزی بڑھا دے گا, صحت بڑھا دے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی, نبی کی زبان ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے منت مانی ہے, اگر مکہ فتح ہوا تو کعبے کی چوکھٹ کو منہ سے چوم لوں گا. اب مکہ فتح ہو گیا ہے, مجھے کیا کرنا پڑے گا؟
اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے، کہ سبحان اللہ، کا دوڑ کر کے جاؤ اپنی ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تم کو پتا نہیں ہے کعبے کی چوکھٹ سے بڑھ کر کے بھی تمہاری ماں کے قدم ہیں، تم اس کو چوم لو، سفر کی زحمت بھی اٹھانی نہیں پڑے۔ بوڑھا پیچھے تھا، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا، اے جوان، یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو اس طرح پاک کرنا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ گال پر جب ہاتھ رکھ کر کے کوئی بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی صدمہ ہے اس کو، اور عورت اگر سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی ماتم ہے۔ گال پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کی مجلس میں صحابی بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کوئی صدمہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیسا گناہ؟ کہ زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارا گناہ چھوٹا ہو جائے گا 1 منٹ میں، 1 منٹ میں معاف ہو جائے گا، خدا مہربان ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دوڑ کر کے جاؤ اپنی ماں کے پاؤں پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ اپنے باپ کی داڑھی کو پکڑو دونوں سے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری خاطر اگر تمہارے ماں باپ نے دھرتی پر ہاتھ اٹھا دیا، وہ گناہ جو عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے خدا کے فضل سے معاف ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دسترخوان لگا، سالن آیا، بیٹا جب کھانے لگا تو مزہ نہیں آیا تو ماں سے کھسیا کر کے بولتا ہے اماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن پکانے کے لیے نہیں آتا۔ ماں نے کہا بیٹا ناراض کیوں ہو رہا؟ تیری بیوی نے پکایا۔ کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہی تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ مل رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو جورو کا غلام ہے، تو بیوی کا شوہر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے ہم خدمت کریں گے، ماں باپ کا انتقال ہوگا دعائے مغفرت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اب ان کا جنازہ پڑھا ہی دینا ہوگا۔ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں، باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں۔ میرے پاس ایک پرچی آئی تھی، اس پرچی میں کچھ درخواست تھی، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ لوگ اتنے شریف لوگ ہیں اور اتنے نوازنے والے لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں کہ آپ لوگ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر بھی ہوں، میں آپ سے ایک درخواست لگاؤں گا چندے کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہوگا تو آپ ضرور دیں گے، بڑا پیسہ ہے تو بڑا دیں گے، چھوٹا ہے تو چھوٹا دیں گے، اور آپ کبھی یہ سوال نہیں کریں گے ہم تو دے چکے، چونکہ اللہ ہی آپ کو ناشتہ کراتا ہے، دوپہر کا کھانا کھلاتا ہے، رات کا کھانا کھلاتا ہے، رات کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے، دن کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے۔ آپ اس کے گھر کے لیے، اس کے رسول کے گھر کے لیے آپ مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ایک مثال میں دوں گا، انشاءاللہ میں آپ سے درخواست لگاؤں گا، انشاءاللہ آپ میری آبرو کا سامان کریں گے، چندہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہیں، اس موبائل کا جادو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیے، 1 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی آپ کی۔ صرف 5 منٹ آپ دیکھ کر کے دکھائیے،
آپ کی نیند 1 گھنٹے کے لیے اڑ جائے گی, نیند نہیں آئے گی آپ. اور آپ کو جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں وضو کا, اللہ کے گھر کا جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ صرف وضو کر لیجئے, وضو کر کے سیدھا مسجد آ جائیے, دایاں پیر اتار کر کے آپ مسجد میں داخل کیجئے اور صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آئے گا, جھٹکے پر جھٹکا آئے گا. کیوں بھائی؟ توشک گدا نہیں ہے, پھول کا بستر نہیں ہے. یہاں نیند کیوں آ رہی ہے؟ رات کا وقت نہیں ہے, مسجد میں نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. جب آدمی موبائل دیکھتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے, روح پریشان ہوتی ہے. جب دل پریشان ہوتا ہے, روح پریشان ہوتی ہے تو آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے. جب خدا کا بندہ خدا کے گھر پہنچتا ہے تو رحمت ملتی ہے, دل کو سکون پہنچتا ہے, اس لیے نیند آتی ہے. نیند پھول پر آتی ہے, کانٹے پر نہیں آتی. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. نماز বিহীর পরো পারে, কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে. ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে. অসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে. এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে. নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा.